بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کی مجلس میں سیدنا امام الاعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان مبارک میں کچھ اقوال بیان کیے گئے تھے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اقوال اور نقل کر رہا ہوں۔ امام عبد الرزاق کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت معمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک آن پہنچے۔ ان کی آمد پر معمر نے کہا کہ میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو فقہ پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ معرفت کے ساتھ کلام کر سکے یا ان سے زیادہ قیاس پر اور لوگوں کے لیے فقہ کی راہیں کھولنے پر قادر ہو۔ نہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو اس پر خائف پایا کہ اللہ کے دین میں کوئی بات بے تحقیق داخل کریں۔ یہ سارے اقوال علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی تاریخ بغداد سے ماخوذ ہیں۔ اس سے پہلے اس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر حدیث معلوم ہو اور رائے کی ضرورت ہو تو امام مالک، سفیان اور ابو حنیفہ کی رائے جاننی چاہیے۔ ابو حنیفہ کی نظر ان سے زیادہ بہتر اور باریک تر ہے۔ ابو حنیفہ کی نظر فقہ میں زیادہ گہری ہے اور وہ تینوں میں زیادہ بڑے فقیہ ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں امام اوزاعی سے ملنے ملک شام گیا۔ بیروت میں ان سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے انہوں نے کہا، خراسانی، کوفہ میں یہ کون بدعتی پیدا ہوا ہے؟ یہ سن کر میں مکان پر آیا اور امام ابو حنیفہ کی کتابیں نکالیں اور ان میں چیدہ مسائل کو چھانٹ کر نکال لیے۔ اس میں 3 دن لگ گئے۔ تیسرے دن میں ان کے پاس گیا۔ وہ مسجد کے امام اور مؤذن تھے۔ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر کہا، یہ کیا ہے؟ میں نے ہاتھ بڑھا کر حوالے کر دیا۔ انہوں نے ایک مسئلے پر نظر ڈالی جس پر لکھا تھا قال النعمان۔ اذان کہہ کر کھڑے کھڑے پہلا حصہ پڑھ کر کتاب آستین میں رکھ لی، پھر تکبیر کہہ کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر کتاب نکالی اور پوری کتاب پڑھ ڈالی۔ دیکھ کر فرمایا، یہ نعمان ابن ثابت کون بزرگ ہیں؟ میں نے کہا، ایک شیخ ہیں جن سے عراق میں ملاقات ہوئی تھی۔ کہا، بڑی شان کے شیخ ہیں، جاؤ ان سے بہت سا فیض حاصل کرو۔ میں نے کہا، یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن سے آپ نے مجھے روکا تھا۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ محمد ابن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری دونوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ کے پاس جاتا تو پوچھتے، کہاں سے آئے ہو؟ سفیان کا نام سن کر فرماتے کہ تم ایک ایسے شخص کے پاس سے آئے ہو کہ آج اگر علقمہ اور اسود زندہ ہوتے تو سفیان کے محتاج ہوتے۔ اسی طرح حضرت سفیان جب سوال کے جواب میں سنتے کہ میں امام ابو حنیفہ کے پاس سے آیا ہوں تو کہتے کہ تم ایک ایسے شخص کے پاس سے آئے ہو جو روئے زمین میں سب سے زیادہ فقیہ ہے۔ خطیب نے اپنی سند کے ساتھ اسرائیل کا قول نقل کیا ہے کہ نعمان ابن ثابت اچھے انسان تھے۔ ان سے زیادہ کسی کو حدیثیں یاد نہ تھیں جن میں فقہ ہے۔
نہ ان سے زیادہ حدیث کی فقہ کا جاننے والا کوئی تھا۔ انہوں نے حدیثیں حماد سے یاد کی تھیں اور خوب یاد کی تھیں، اس لیے خلفاء اور امراء و وزراء نے ان کی عزت و تکریم کی۔ جو شخص فقہ میں ان سے بحث کرتا اس کی جان مشکل میں پڑ جاتی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کے معنی، حدیث کے فقہی نکات جاننے والا امام ابو حنیفہ سے بہتر نہیں دیکھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی، پھر غور کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا مذہب آخرت کی نجات کے واسطے زیادہ کارآمد تھا۔ میں اکثر حدیث کی جانب جھکتا ہوں، حال یہ تھا کہ وہ حدیث صحیح میں مجھ سے زیادہ بصیرت رکھنے والے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ صحیح حدیث میں بصیرت رکھنے والے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو یوسف، اور اس کے ناقل خطیب بغدادی ہیں۔ فضیل ابن عیاض کا قول ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ مرد فقیہ تھے، فقہ میں معروف، پارسائی میں مشہور، بڑے دولت مند اور ہر صادر و وارد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، شب و روز صبر کے ساتھ تعلیم میں مصروف رہنے والے، اچھی رات گزارنے والے، خاموش مزاج اور کم سخن انسان تھے۔ جب حلال و حرام پر کوئی مسئلہ پیش آتا تو کلام کا حق ادا فرماتے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میرا گمان یہ تھا کہ دو چیزیں کوفہ کے پل سے آگے نہ جا پائیں گی مگر آفاق پر چھا گئیں: حمزہ کی قرأت اور ابو حنیفہ کی فقہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوگ ابو حنیفہ کی فقہ کے محتاج ہیں۔ میں نے ابو حنیفہ سے بڑھ کر فقیہ نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ جو شخص فقہ میں متبحر ہونے کا ارادہ کرے وہ ابو حنیفہ کا محتاج ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو فقہ میں حق کے ساتھ موافقت بخشی گئی۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن قطان کہتے ہوئے سنا کہ ہم اللہ کا نام لے کر جھوٹ نہ بولیں گے۔ ہم امام ابو حنیفہ کی فقہ میں سے اکثر چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ یحییٰ بن معین سے نقل کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کر جھوٹ نہ بولیں گے۔ ابو حنیفہ سے بہتر رائے ہم نے کسی کی نہیں پائی، اور ہم نے ان کے اکثر اقوال اختیار کیے ہیں۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ایک روز امام وکیع کی مجلس میں کسی نے کہا کہ ابو حنیفہ نے غلطی کی۔ امام وکیع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیسے خطا کر سکتے ہیں، حالانکہ ابو یوسف و زفر جیسے صاحب قیاس، یحییٰ بن ابی زائدہ اور حفص ابن غیاث اور حبان اور مندل جیسے حافظان حدیث اور القاسم ابن معین جیسا لغت اور ادب جاننے والا، اور داؤد طائی اور فضیل ابن عیاض جیسے زاہد اور پارساں ان کے ساتھ ہیں۔ جس کے ایسے ہم نشین ہوں وہ غلطی نہیں کر سکتا، اگر کبھی غلطی کر جائے تو اس کے جلیس رد کر دیں گے۔ یہ تمام اقوال کل کی مجلس میں اور آج کی مجلس میں امام ابو حنیفہ کی شان میں جو ہم نے پیش کیے ہیں وہ علامہ خطیب بغدادی کی مشہور زمانہ کتاب تاریخ بغداد سے نقل کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و تکریم اور ان کی عظمت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔